بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس روئے زمین پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون کون سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان انبیاء اکرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، لہٰذا آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیں۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ رب العزت نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے، اور 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ پہلے نبی جن کو اللہ رب العزت نے موت نہیں دی اور جن کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ و تشویق کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، آپ میں سے کون ہے جو اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان میں تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، اور کہا کہ ہم ایمان لائے آپ علیہ السلام پر اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق سے روکا جائے یا معاذ اللہ انہیں قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک دوتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب دوتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ نہ جانے کب دوتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ
قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے، آخر دیکھے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص ہے، یعنی طوطیانوس ہے، جسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے رسول حضرت عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ رب العزت غالب اور حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ رب العزت کے دین کو عام کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی تدفین مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں کی جائے گی، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا میں اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتے تھے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا، اور وہاں آپ علیہ السلام عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اسی چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جب اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا، تو اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی انسان اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تاحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ رب العزت، مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशहूर थे। जब उसने मुझे देखा और कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, तो उस वक्त हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहाँ चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाज़ उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौका पर हज अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिनके ज़िंदा होने की भी रिवायत मिलती है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। शब मेराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में मशगूल रहा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। ज़मीन पर रहने वाले इंसानों में सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आप अलैहिस्सलाम की नेकियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ शुमार हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। रिवायात में आता है कि एक मरतबा मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के कहने पर मालिकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की जान निकाल ली और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम को दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराएगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की सैर करने का इरादा किया तो आपको जन्नत की सैर कराई गई और आप अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। चुनाचे फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपने मकाम की तरफ वापस चले जाएं। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मज़ा चखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। चुनाचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज़ कर ली गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हुक्म की तकमील हो गई और फिर दोबारा ज़िंदा होकर आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही ठहरने का इरादा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।